بھائی بات یاد رکھیے گا، بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ روایت آپ نے بہار الانوار یاد کر لی، 110 جلدیں ہیں، ہم نے تو دیکھی بھی شاید نہیں ہوگی، 110 جلدیں یاد کر لی، اس کو کہتے ہیں روایت۔ آپ نے کتب اربعہ یاد کر لی، یہ ہے روایت۔ امام فرماتے ہیں درایت و روایتن خیر من الف روایت۔ اچھا پہلے درایت کی تفسیر کر دوں۔ روایت تو سمجھ میں آ گئی نا، کہ جس کو آپ موبائل میں ڈالیں، آپ نے عائشیہ، یہ عائشیہ بول رہا ہوں، کچھ اور نہ سمجھیے گا، ہاں پھر کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ آئی فور انک پاٹ اور شیعہ اثنا عشری شیعہ، آئی شیعہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی، آپ کے پاس پوری بہار الانوار سب کچھ ہے۔ اس میں ایک ایک روایت، اب جو روایت سرچ کرنا چاہے منٹوں میں، منٹوں میں شاید زیادہ کہیں، اگر آپ کی ٹائپنگ زیادہ تیز ہے تو آپ سیکنڈوں میں کر لیں گے۔ جو روایت بہار الانوار کی ہے، کتب اربعہ کی ہے، 5000 سے زیادہ روایت کتابیں ہیں، 5000 سے زیادہ۔ بہار الانوار کتنی ہیں جلدیں؟ 110 والیومز، 5000 سے زیادہ اس ایک سافٹ ویئر میں، اس ایک ایپ میں 5000 سے زیادہ روایت ہے۔ آپ نے کہا میرے پاس 5000 روایت ہیں، ابھی موبائل نکالوں گا، جو روایت کہیں گے سرچ کروں گا، مل جائے گی۔ اگرچہ سرچنگ بھی آنی چاہیے، اتنا آسان نہیں سرچ کرنا، خیر یہ ہے روایت، یہ ہے روایت۔ اور ایک ہوتا ہے مسئلہ درایت کا۔ درایت، درایت کس کو کہتے ہیں؟ درایت کس کو کہتے ہیں؟ اب آسان الفاظ میں چلیں بات کر لیتا ہوں میں۔ درایت کہتے ہیں کسی حدیث کو سمجھنا، حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ایک اشارہ کر دوں، ابھی ایک مسئلہ اٹھا، یا مثلا لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مولانا آپ کی مجلس میں تفرقہ بازی بہت ہے۔ اچھا پھر میں نے تو ویسے ہی سب کو ڈرا دیا کہ بھائی قرآن اور حدیث سے بات کرو، تو قرآن کی آیت بھی لے کر آ گئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ بھائی سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب میں ان کی زبانی ایک مزید اس آیت کی تفسیر اور تشریح بیان کروں، سب کے سب توحید پر، رسالت پر باقی رہو، قرآن پر، قبلے کی باتیں کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی مت کرنا۔ قرآن کی فوراً آیت آ گئی، یہ ہو گئی نا قرآن کی آیت، اکثر سنا ہوگا آپ نے۔ اب میں زیادہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا، بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں اس آیت کے، اس آیت کے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ترجمہ آپ نے سن لیا قرآن کی اس آیت کا۔ اب اس قرآن کی آیت کا دوسرا اینگل دیکھیے۔ قرآن کی یہی قرآن کی آیت، کوئی ایڈیشن نہیں ہے، کوئی ایڈیشن نہیں کروں گا۔ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو تھام لینا، وَلَا تَفَرَّقُوا بِتَرْكِ حَبْلِ اللَّهِ، سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لینا، کہ جس کو روایتوں نے، شیعہ سنی روایتوں نے بیان کیا، وہ حبل اللہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کی رسی کو تھام لینا، اللہ کی رسی کو چھوڑ کے تفرقہ مت کرنا۔ تفرقہ وہ کرتا ہے جس نے علی ابن ابی طالب کو چھوڑا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا بِتَرْكِ حَبْلِ اللَّهِ، جس نے حبل اللہ کا ذکر کیا وہ تفرقہ نہیں کر رہا ہے۔ جو حبل اللہ کا ذکر کرے وہ تفرقہ نہیں کر رہا ہے۔ تفرقہ کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے حبل اللہ کو ترک کیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب یہی ایک آیت تھی نا، بچپن سے ہم سن رہے تھے، اور جہاں ہم تھوڑی سی امامت کی بات کریں فوراً یہ آیت کا اٹیک آتا تھا۔ حتیٰ نماز کھول کے ہاتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے، فوراً اٹیک ہے تفرقہ مت کرنا۔ بھائی یہ بھی تو تفرقہ ہی ہے نا، یہ بھی تفرقہ ہے۔ خیر یہ تو الحمدللہ کم از کم
اتنا تو ہے کہ ہمارے فروع دین میں اس قسم کی باتیں نہیں آتی ہے الحمدللہ، ورنہ کل معلوم نہیں کہ ہم بھی شاید اس تفریقے کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کریں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس اب توجہ کیا آپ نے، اس کو کہتے ہیں درایت. یہ آیت کو اگر ہم پڑھیں، سمپل سے ترجمہ کر لیں، ہمیں بھی بار بار جو کہ وہ نادر، شیخ نادر صاحب ہمارے ذہنوں میں آئے، جب آیت پڑھیں شیخ نادر صاحب، یار یہ شیخ نادر کو دکھانی چاہیے. تو یہ ہے درایت، اس کو کہتے ہیں درایت، اس کو کہتے ہیں درایت. اب یہ میں نے ایک مثال دی ہے، توجہ کیجئے گا، مثال دی میں نے. روایت کیا ہے؟ اب چاہے روایت قرآن کی آیات ہو کہ مجازن، اس کو روایت حقیقتاً نہیں کہتے، اس کو مجازن کہہ رہا ہوں میں، وہ بھی روایت ہے، خدا کی طرف سے روایت شدہ ہے، قرآن بھی خدا کی طرف سے روایت شدہ ہے. اب چاہے روایت قرآن کی آیات ہو یا خود نفس روایات ہو، بحر الانوار و کتب اربع وغیرہ وغیرہ، یہ سب روایت ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی پھر ہم کیا کریں، مولانا آ جائیں اور صرف توجہ کیجئے گا، مولانا آئے، آپ مولانا یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. مولانا آپ آئیے، خطبہ شروع کیجئے، بسم اللہ سے لے کر اختتام تک صرف اور صرف قرآن پڑھتے رہیے گا، روایات پڑھتے رہیے گا. ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہا تو ہم آپ کی تقریر آپ کے منہ پہ دے ماریں گے. اپنی طرف سے کچھ نہ کہیے گا، غیر معصوم کا قول نہ ہونا چاہیے. خدا را روایت کو سمجھیے، درایت کو سمجھیے، روایت کو سمجھیے، درایت کو سمجھیے. امام فرماتے درایت و روایت خیر من الف روایت، کہ 1000 روایتوں کو پڑھ کر، 1000 روایتوں کو پڑھ لینا، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر ایک حدیث کی درایت ہے. ایک حدیث کی درایت 1000 روایتوں سے افضل ہے.